Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، البر ممبئی کی جانب سے منعقد ہونے والے سلسلہ واری پروگرام تحفہ رمضان میں ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ روزہ سے متعلق بات چل رہی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر روزہ فرض ہے۔ شرعی اعتبار سے چند اہم ترین باتیں بیان کی گئی تھیں کہ روزہ ایسے لوگوں پر فرض ہے کہ ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ شخص عاقل ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص بالغ ہو۔ وجوب صوم کے لیے بالغ ہونا یہ شرط قرار دیا گیا ہے، اس سے پہلے روزہ فرض نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرْ، کہ وہ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے اس کے اوپر عبادت فرض نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر یہ تیسری شرط ہے، یعنی ایک شخص اگر نابالغ ہے تو نابالغ پر چاہے مرد ہو عورت ہو اس کے اوپر شریعت کے وہ احکام فرض نہیں ہوتے ہیں۔ البتہ تمرین کے لیے، مشق کے لیے، عادی بنانے کے لیے شریعت کے ان احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دینا چاہیے اور ان کو روزہ رکھوانا چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ایسا بالغ بچہ جو تمیز کر سکتا ہو اور بغیر کسی ضرر کے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ بچہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اولیاء اور سرپرستوں کو، ذمہ داروں کو، ماں باپ کو اپنے بچے کو تربیت اور مشق کے طور پر روزہ رکھنے کا عادی بنانا چاہیے، اسے روزہ رکھوانا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ ایسے بچے جو بالغ نہیں ہوئے لیکن سن شعور کو پہنچے ہوئے ہیں، تمیز کر سکتے ہیں، تو ایسے بچوں کو عادی بنانے کے لیے روزہ رکھوانا یہ ہمارے اسلاف سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام کا یہ عمل صحیح بخاری کی اس روایت کے اندر ملتا ہے۔ اسی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میرا بچہ چھوٹا ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، لیکن وہ ضد کرتا ہے کہ نہیں وہ روزہ رکھے گا، اور ہمیں معلوم ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کے لیے نقصان اور ضرر کا باعث بن سکتا ہے، تو کیا میں اس کو سختی کے ساتھ منع کر دوں، اس کو روک دوں، اور یا پھر اسے روزہ رکھنے دوں؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ بچے پر روزہ شرعی طور پر واجب نہیں ہے، لیکن یہاں اگر وہ بچہ جو ہے تمیز کے مرحلے کو پہنچ گیا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف، کوئی ضرر، کسی حرج اور مشقت کے اندر پڑنے کا خوف نہیں ہے، تو اس بچے کو روزہ رکھنے دینا چاہیے، اس کی مزید حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اگر وہ اس بچے کے لیے وہ روزہ ضرر اور نقصان کا باعث بنتی ہے تو اس کو منع کر دینا چاہیے، اس کو روک دینا چاہیے، اور سمجھا بجھا کر کے اس کو جو ہے روزہ کی اہمیت بتا کر کے اس کو روک دینا چاہیے، تاکہ وہ بچہ کسی ضرر اور نقصان کے اندر نہ پہنچنے پائے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو بالغ نہیں ہے تو اس بالغ کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اگر کوئی بچہ یا بچی ماہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر جو علامات بلوغت ہیں، بلوغت کے جو علامات ہیں وہ اگر ظاہر ہو جاتے ہیں اور بچہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، تو بلوغت کو پہنچنے کے بعد اس مہینے کے جتنے روزے باقی بچے ہوئے ہیں یا جن روزوں کو وہ پاتا ہے ان روزوں کو رکھنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے بلوغت کی نشانیاں کیا ہیں، کیسے پہچانا جائے کہ یہ شخص، یہ بچہ بالغ ہو گیا یا بلوغت کی عمر کو ابھی نہیں پہنچا ہے،
شریعت نے اس بارے میں بھی ہمیں اور آپ کو بہترین رہنمائی دی ہے، اور شرعی لحاظ سے جمہور علماء نے 3 بنیادی علامتیں بتائی ہیں کہ یہ بلوغت کی نشانیاں ہیں۔ مرد کے لیے خصوصی طور سے 15 سال کا ہو جانا، مرد عورت کے لیے 15 سال کا ہو جانا، یعنی اگر کوئی بچہ یا بچی 15 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے تو گویا وہ بالغ شمار ہوگی، اور اس کے اوپر احکامات شرعیہ یہ لازم ہوں گے۔ اور اسی حیثیت سے، جیسے اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرضت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جیش وانا ابن 14 فلم یقبلنی، کہتے ہیں کہ میں ایک غزوہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا، اور اس وقت میری عمر 14 سال تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا، اللہ کے نبی نے مجھے جہاد کے لیے قبول نہیں کیا۔ فعرضت علیہ من قابل، پھر آنے والے سال جب میں 15 سال کا ہو گیا تو پھر دوبارہ میں ایک غزوہ کے لیے پیش کیا گیا، فقبلنی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبول کر لیا۔ یعنی اس وجہ سے اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ گویا 15 سال کی عمر یہ بلوغت کی معیار قرار دی گئی ہے، اور ایک بچہ ایک بچی اگر 15 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ شرعی لحاظ سے بالغ شمار ہوں گے۔ اسی طریقے سے دوسری علامت یہ بتائی گئی ہے بلوغت کی کہ شرمگاہ کے ارد گرد بال کا اگ جانا، یہ شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری شرط علماء نے لگائی ہے کہ لذت اور شہوت کے ساتھ منی کا خروج ہونا، منی کا انزال ہونا۔ اگر ایک بچہ محتلم ہوتا ہے، احتلام ہو رہا ہے اسے، اور احتلام کے ذریعہ سے یا بیداری کی حالت میں، یعنی آدمی کو احتلام ہو رہا ہو، تو اس بچے کو جو ہے بالغ شمار کیا جائے گا۔ جیسے قرآن کریم نے اس بات کو بیان فرمایا، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ، جب جو ہے بچے یہ بلوغت کو پہنچ جائیں، یعنی جب بچوں کو بالغ اس وقت شمار کیا جائے گا جب یہ جو ہے ان کو احتلام آنے لگے، تو احتلام اور منی کا خروج یہ بلوغت کی ایک اہم ترین نشانی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 بنیادی علامتیں یہ مرد اور عورت کے لیے بطور علامت کے ہے یہ بلوغت کے لیے، اور چوتھی ایک علامت جو خصوصی طور سے عورتوں کے لیے لگائی گئی ہے کہ اگر ایک بچی اس کو حیض آ جائے، ماہواری کا خون جاری ہو جائے، تو گویا وہ بچی جو ہے وہ بالغ شمار ہوگی اور اس کے اوپر روزہ فرض ہو جائے گا۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے بلوغت کے لیے یہ 3 نشانیاں اور عورت کے لیے وہ چوتھی نشانی یہ بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن پر روزہ جیسی عبادت فرض ہوتی ہے، اس کے لیے جو شرط ہے وہ قادر ہونا۔ تو اس طریقے سے قادر ہونا یعنی جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت و استطاعت نہیں رکھتے ان پر روزہ واجب نہیں ہے۔ ہمارا دین دراصل آسانیوں پر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین میں تشدد اور سختیاں نہیں رکھی ہیں، بلکہ اس دین کے احکامات بھی آسانیوں پر رکھے گئے ہیں۔ اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین میں کوئی حرج اور تنگی نہیں رکھی ہے، یعنی تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی گئی ہے، تم کو حرج کے اندر نہیں ڈالا گیا ہے۔ روزہ کی استطاعت نہ رکھنے والے عموماً 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو مریض ہیں وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہیں، اور ایسا آدمی جو مریض ہے، بیمار ہے، اور اس آدمی کی بیماری اس قسم کی ہے کہ اس کو شفا کی امید نہیں ہے، ایسی بیماری میں آدمی مبتلا ہو گیا ہے کہ اسے شفا یابی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے،
یا ایسا شخص جو بڑھاپے کی ایسی عمر کو پہنچ گیا ہے کہ وہ آدمی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو شریعت اسلامیہ ایسے لوگوں کو رخصت دیتی ہے، یعنی وہ روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو رخصت دی جاتی ہے کہ اگر اس مریض کے لیے کوئی ایسا حکیم اور ڈاکٹر جو مسلمان ہے، اپنے پیشے کا ماہر اور حاذق ہے، وہ اگر اس مرض کی تشخیص کر دیتا ہے کہ اس بیماری میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو شریعت اس کا اعتبار کرتی ہے، اور ایسے شخص کے لیے روزے میں یہ رخصت دی جاتی ہے کہ وہ آدمی روزہ نہ رکھ کر کے اس کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلائے، یعنی وہ آدمی فدیہ دے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا مریض یا ایسے بوڑھے مرد اور عورت جو بڑھاپا کی ایسی عمر کو پہنچ گئے ہیں جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، یا ایسا مریض جس کو شفایابی کی امید نہیں ہے ایسی بھیانک مرض کے اندر، جیسے کینسر میں مبتلا ہو گیا، ڈائبٹیز میں مبتلا ہو گیا، یا کسی اور ایسی سنگین ہارٹ اٹیک کے اندر مبتلا ہو گیا، یا ایسے امراض میں مبتلا ہوا جو اس کے لیے سخت تکلیف کا باعث ہے، روزہ اس کے لیے تکلیف کا ذریعہ، ضرر کا ذریعہ، یا اس کی بیماری میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے، تو اس آدمی کے لیے جو ہے شریعت نے یہ راستہ متعین کیا ہے کہ وہ شخص اپنے ہر روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے فدیتاً، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ الشیخ الکبیر والمرأہ الکبیرہ لا یستطیعان ان یصوما، ایک مرد اور ایک عورت جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو فیطعما مکان کل مسکینہ، تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تو بڑھاپے کی عمر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو گوشت اور روٹی کھلایا کرتے تھے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فدیہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اس تعلق سے بھی شریعت نے یہ قاعدہ متعین کیا ہے، جیسا کہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر دن ان کل یوم نصف ساعہ من قوت البلد، جو آدمی اپنے علاقے میں اپنے گھر میں جو آدمی کھاتا پیتا ہے، چاہے کھجور ہو، چاول ہو، روٹی ہو، اس سے آدھا ساعہ یعنی تقریباً 1.5 کلو اس آدمی کے اوپر فدیہ دینا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ وَيَسْتَحِبُّ أَن يَكُونَ مَعَ الطَّعَامِ إِدَامٌ أَوْ لَحْمٌ، یعنی ایک آدمی سالن کا بھی پیسہ اگر اس کے ساتھ جوڑ لے اور جوڑ کر کے 1.5 کلو خوراک، چاہے چاول، گیہوں یا جو یا اس قسم سے کھجور، اور اس کے ساتھ سالن وغیرہ کے جو اخراجات ہیں وہ جوڑ کر کے آدمی ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو جو ہے وہ چیز دے دے۔ یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پورا جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں ان سارے روزوں کا جوڑ کر کے ایک ساتھ کسی ایک ہی مسکین کو دے دے، تب بھی جائز اور درست ہے۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اور انہیں شفا کی امید بھی نہیں ہے، تو ان کو اس طرح سے اپنے ہر روزے کے بدلے فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ روزہ رکھنے کی قدرت نہ رکھنے والوں کی دوسری قسم یہ ہے کہ ایسے لوگ جو وقتی طور پر روزہ رکھنے سے عاجز ہیں، اور وقتی طور پر روزہ رکھنے سے عاجز مطلب ایسا مریض جس کے لیے روزہ مشقت اور تکلیف کا باعث ہے، تو اس کے لیے روزہ چھوڑ دینا افضل ہے، اور جب وہ مرض اس سے رخصت ہو جائے یا ایسا شخص جب مرض جو ہے ختم ہو جائے تو اس آدمی کو ہر روزہ کے بدلے اس آدمی کو جو ہے قضا دینی لازم اور ضروری ہے، یعنی شفایابی کے بعد اس آدمی کو قضا دینی ضروری ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ آیت کریمہ اس کی دلیل ہے کہ ایک آدمی اگر بیمار ہو گیا ہے اور بیماری کی حالت میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ آدمی اپنی اس بیماری میں جو وقتی ہے اور اس وقتی بیماری میں
روزہ مشقت کا باعث بن رہا ہے تو آدمی روزہ کو چھوڑ دے اور پھر بقیہ دنوں میں، آگے کے دنوں میں آدمی جو ہے اس روزے کو مکمل کرے، اس کی قضا دے۔ میرے بھائیوں، ناظرین کرام، ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز روزہ کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے، اس سے متعلق مزید باتیں اگلی قسط کے اندر آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.